वेलकम बैक। इफ्तार की रौनकें प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं, किससे करते हैं, इसका कोई पैमाना नहीं। लेकिन एक बात तय है कि मोहब्बतों के ये पैमाने इंसान के छलक जाते हैं जब औलाद सामने हो, बच्चे सामने हो। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जब बच्चों की बात आती है तो फिर हम छलके हुए पैमानों के साथ बात करते हैं। जब बच्चों की बात आती है तो मोहब्बतों की शिद्दतों के साथ बात करते हैं, और जब बच्चों की बात आती है और उनकी बीमारियों की बात आती है तो फिर हमें ये ज़्यादा सोचना पड़ता है कि उनके लिए क्या करें, इसलिए कि वहाँ पर दिल भी ज़रा दर्दमंद ज़्यादा हो रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि औलाद की खुशी जैसे आपको दुगनी लगती है, उसी तरह औलाद की तकलीफ़ भी आपको 10 गुना ज़्यादा लग रही होती है, आपको ज़्यादा फ़ील हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से आपके बच्चों को आप जितना भी ज़्यादा सेहतमंद देखें, जितना भी ज़्यादा कामयाब देखें, आपको लगता है कि कम है, मज़ीद अच्छा होना चाहिए, सेहत मज़ीद अच्छी होनी चाहिए, या कामयाबी मज़ीद ज़्यादा होनी चाहिए। शायद इसीलिए माओं को लगता है कि मेरा बच्चा तो कुछ खाते ही नहीं। तो जब खाने की बात हो, बच्चों की बात हो, और बात यह हो कि बच्चे को सेहतमंद रखना है, तो फिर हमें ऐसे पीडियाट्रिशियंस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे माहिर डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है जिनसे हम कोई राय लें, जिनसे हम कोई मशवरा लें, और फिर उन मोहब्बतों को कायम रखें। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर इनकिसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। मैंने ये देखा है नॉर्मली जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो बच्चों को इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। अगर आप उनसे कहें कि जी बच्चे को बहुत फ्लू हो रहा है या बच्चे को बहुत कंजेशन है, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ठंडा पानी तो नहीं पिया था, या आपने बच्चे को ज़्यादा सर्दी में तो नहीं रखा, या तौलिया वेट तो नहीं था जब आपने बच्चे को नहलाने के बाद सुखाया। तो क्या बच्चों से उनसियत ख़त्म हो जाती है पीडियाट्रिशियंस की? आपने बड़ी अच्छी तमीज़ बांधी थी और ये कहा था कि वालिदैन जो है बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। अगर पीडियाट्रिशियन उनसे ज़्यादा हसास होने लगे तो ज़रा गड़बड़ का एहतमाल होता है। ज़्यादा ना हो, आधे हो तो जाए। इसलिए बेहतर ये होता है कि डॉक्टर बहुत उम्दा जवाब दिया। बेहतर यही होता है कि हम लोग रियलिस्टिक हों और उनको बजाय इसके कि मज़ीद तशवीश में मुब्तला करें, हम उनको एक सही सिचुएशन अमूमन बताने की कोशिश करते हैं। और साथ ही एक मस्बत पहलू भी होता है ताकि उनकी हौसला शिकनी ना हो और उनको एक पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अगर उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश जी हाँ, वो करने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा वो लोग ज़्यादा, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी तमीज़ बांधी कि बहुत हसास होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में, बाज़ दफ़ा तो काफ़ी एग्जैजरेट भी कर रहे होते हैं। तो और दूसरी बात ये कि अगर बहुत शदीद बीमार भी हो बच्चा, अक्सर तो इतने ज़्यादा शदीद बीमार नहीं होते, लेकिन अगर बहुत शदीद बीमार हो तो जब भी एक अच्छे मसीहा की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनकी हौसला अफजाई करे, उनको उसके मस्बत पहलू बता के और एक पॉजिटिव तरफ लेके आए। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर इनकिसार मौजूद हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। बच्चों की सेहत के हवाले से, उनकी डाइट या उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से, या कोई भी ऐसा सवाल जो आपको अपने बच्चे के हवाले से डॉक्टर साहब से करना हो, आप कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। अब हम आज के मुलाकात के अंदर हम बच्चों की ग़िज़ा की बात करते हैं, और उसके साथ ही साथ चूँकि ये माह रमज़ान है तो कुछ रमज़ान की और रोज़े की भी बात इस सिलसिले में की जा सकेगी। अब ग़िज़ा जो है वो इंतहाई बुनियादी ज़रूरत होती है अफराद की, और उसके लिए ये बुनियादी ज़रूरत होने के हैसियत से ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम लोग इससे आगाही दें वालिदैन को और बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा मैसर करें। ग़िज़ा के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा होते हैं और उसमें होते हैं फ़ैट्स यानी लाहमियात, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट और निशास्ता। इसके साथ ही पानी और फिर मिनरल्स और विटामिन्स, तो ये सब मिलके ग़िज़ा की तश्कील देते हैं। और ये सब के सब जो है ग़िज़ा में एक मुनासिब मिक़दार में होते हैं, एक मुतनासिब मिक़दार में होते हैं। ये समझिए कि लाहमियात तकरीबन 35%, प्रोटीन्स तकरीबन 12 से 15% और निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट तकरीबन आपके 50% तक होता है। इसी तरह से जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो बहुत ही गलत तासुर ये होता है कि बहुत ज़्यादा विटामिन्स अगर आप बच्चों को दें तो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त व तवाना होंगे, तो ये बात दुरुस्त नहीं होती।
وائٹامنس جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. وائٹل امین سے بنا ہے یہ لفظ, اور ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس حد تک وائٹامن دیں گے تو فائدہ مند ہوگا, اس سے زیادہ دیں گے تو وہ بیکار ہوگا اور بعض دفعہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس پہ جو ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وائٹامنس کی ضرورت جتنی ہے اتنے ہی وائٹامنس کے لیے جد و جہد کریں. تو یہ تو بنیادی ضروریت کی بات ہو گئی. اور اب آج کل چونکہ بات رمضان کی ہو رہی ہے اور خوش قسمتی سے یہ مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے, تو اس کا تو سب لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ مہینہ جو ہے وہ انویسٹمنٹس کا اور ہیوی ریٹرنز کا مہینہ کہلاتا ہے کہ آپ جو ہے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نیکی, اس سے آپ کو 70% یا اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس کے وہ ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. اور یہ روزہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی اس پہ 5 جو بنیادی اراکین ہیں اس میں سے ہوتا ہے, اور اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہی نہیں بلکہ ایک پورا ڈسپلن ہوتا ہے. اب بچوں کی طرف آتے ہیں تو بچے بھی پیدائش سے لے کے اور 14 سال تک عام طور سے ان کو لوگ بچوں میں شمار کرتے ہیں. تو 12 سال کی عمر کے بعد سے بچوں کے اوپر روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. اور یہ تربیت اور یہ جو مثبت پہلو ہے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو اس سے بچے بھی محروم نہیں رہتے, ان کی تربیت بھی ہوتی ہے اور ان کی نشو و نما کے اس حصے میں وہ 12 سال سے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اب جب وہ روزہ رکھیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے ان کے غذا کے اعتبار سے کیا اثرات مرتب ہوں گے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی احکام ایسا نہیں اسلام کے اندر جس سے کہ انسان کو نقصان ہو, بلکہ اس سب سے انسان اور انسانیت کی بہبود ہوتی ہے. اسی طرح سے جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر بچے کو سحر اور افطار جو ہے وہ تمام لوگ, اور اسی طرح سے بچے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ سحری کے وقت وہ لوگ جو ہے اپنی جو غذائی ضروریات لیتے ہیں اس کے اندر جو غذا ہو وہ ایک متوازن غذا ہونی چاہیے. اور متوازن غذا کا یہی مقصد ہے کہ اس کے اندر فیٹس, کاربوہائیڈریٹ, پروٹینز یہ سب جو ہے وہ مناسب وہ ہوں. یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے والدین کو کہ ان کو بہت زیادہ خوراک دے دیں, بہت زیادہ چکنی غذا دے دیں یا کوئی اس طرح سے افراد سے چیز نہ دیں, بلکہ ایک توازن قائم رکھنا چاہیے. اب ایک کال آئی ہے تو ہم اس کال کو اٹینڈ کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام علی عمران ہے. جی جی فرمائیے. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا ہے, اس کی عمر 8 سال ہے. 8 سال, جی. اور اس کی جو ہے قد جو ہے چھوٹا ہے جو اس کی عمر کے حساب سے. جی جی. تو مجھے اس کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے, اس بچے کو کیا میں کروں کہ وہ قد جو ہے اس کی عمر کے حساب سے بڑھے. بچوں میں قد چھوٹے ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 8 سال کا ہے, تو اب اس میں جو وجوہات اگر ہم بہت ہی عام وجوہات سے چلیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ غذا, بعض جگہ غذا کی کمی کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ان کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں بیماریاں, مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, کرونک انفیکشنز ہوتی ہیں, تپ دق ہے, یورینری انفیکشنز ہے, یا اور ایسی کوئی بیماریاں ہیں جن سے بھی جسم کی جو ہے وہ بچے کا قد متاثر ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ آپ کے ہارمونس ہوتے ہیں, اینڈوکرائن گلینڈس ہوتے ہیں, جیسے کہ تھائرائڈ گلینڈ ایک ہے جس کی رطوبت جو ہے وہ نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے, یا گروتھ ہارمونس ہوتے ہیں, ان سے بھی نشو و نما میں مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ ہارمونس کے علاوہ پھر یہ کہ بعض دفعہ بچے بد ہضمی کا شکار ہوتے ہیں تو میل ایبزارپشنز کہلاتے ہیں, ان کی الگ انویسٹیگیشنز کر کے تعین کیا جا سکتا ہے. پھر کروموزومل ابنارملٹیز, تو ایک پورا اسپیکٹرم ہوتا ہے. اگر بچے کی ہائٹ بڑی نہیں ہوئی, مناسب نہیں ہے, تو ہم غذا کی کمی سے لے کے انفیکشنز, میل ایبزارپشنز اور غدود کی بیماری, گروتھ ہارمون کی کمی, تمام کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے.
اس بچے کی اگر تحقیقات کی جائیں گی تو یقیناً اس تک پہنچا جا سکے گا اور اس کا مناسب علاج کیا جا سکے گا۔ تو یہ بات جو تھی وہ ان کی بچے کی ہائٹ کے بارے میں تھی، اور یہ اچھی بات ہے کہ والدین اپنے بچے کی نشو و نما پہ نظر رکھیں، ان کے وزن پہ نظر رکھیں، ان کی ہائٹ پہ بھی نظر رکھیں، تاکہ بروقت جو ہے کسی قسم کی اگر ضرورت ہو اور علاج کی ضرورت ہو تو اس کو علاج کے لیے بچے کو جو ہے معالج کے پاس، ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا سکے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر میں پیرنٹس بہت ہی لیٹ اسٹیج میں ان باتوں کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر یہ خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے علاج کرنا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رمضان کے تعلق سے اور غذا کے تعلق سے، تو یہ کہا جا رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سحری کے اندر جو ہے ایک متناسب اور متوازن غذا دیں بچے کو، اور پانی اور جوسز کا بھی خیال رکھیں۔ اکثر یہ بچے جو ہے وہ پانی نہیں لیتے، تو پانی بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور پانی کی جسم میں کمی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو اس سے بہت ہی مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو سحری میں بھی والدین یہ دیکھیں کہ بچے پانی لیں، مناسب غذا لیں، اور اس کے اندر تمام اجزاء شامل ہوں، پیار محبت سے ان کو اس طرف راغب کیا جائے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس فورس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا کارآمد نہیں ہوتا۔ فورس فیڈنگ سے بچوں کے اندر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ مناسب طور سے نہیں کھاتے۔ پھر جب سحری کے بعد سارا دن ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بچے اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے، ایک پورا کلچر ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم فعل ہے، اور اس کے لیے وہ اجتناب کرتے ہیں، دن بھر پانی نہیں پیتے اور دوسری چیزوں سے بھی گریز کرتے ہیں۔ بچوں کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری طور سے دھوپ میں نہ جائیں، بہت زیادہ اپنے پھرے نہیں تو بہت زیادہ دھوپ میں جانے سے ان کو مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پھر افطار کے لیے بھی بچوں کو مناسب اور متوازن غذا کا ہی فراہم کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں اکثر بچے غذا کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور اوبیسٹی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے اگر بچوں کو روزے کے وقت بہت ہی غیر ضروری طور سے فیٹی اشیاء دی جائیں، بہت ہی زیادہ چکنائی والی چیزیں دی جائیں، مٹھاس کی چیزیں دی جائیں، تو پھر یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ ایک ماڈریٹ، ایک درمیانہ رویہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے، اور انتہا پسندی سے گریز کرنا چاہیے۔ بچے کو خوراک کے اندر پانی، وائٹامنس اور تمام ضروری اشیاء میسر کرنی چاہیے، اور فورس نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا زبردستی کرتے ہیں پیرنٹس اتنا ہی زیادہ بچے جو ہے وہ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے کچھ بات کی بچوں کی غذا کی، اور رمضان کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کیا جائے تو بچوں کے لیے رمضان جو ہے وہ کسی بھی قسم سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بہت ہی ایک خوشائند بات ہوتی ہے۔ وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اور اس سے ان کے صحت پہ مثبت اور صحت کے اوپر بھی اور روحانی طور سے بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم انفارمیشنز بچوں کے حوالے سے دیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان میں جو والدین ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اس کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، اب ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، بالکل بریک پر جانا ہے، ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہمارا مذہبی آگہی کا شو شروع ہوگا۔ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ افطار رہیے گا۔ کی رونقیں۔